بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجیب و غریب تاریخ میں خوش آمدید۔ تاریخ بتاتی ہے چنگیز خان کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا۔ 1220 میں بخارا پہنچا تو وہ اس مینار کے سامنے رک گیا۔ مینار 46 میٹر اونچا تھا۔ چنگیز خان نے مینار کی آخری حد دیکھنے کے لیے سر اٹھایا تو اس کی پگڑی گر گئی۔ وہ پگڑی اٹھانے کے لیے بے اختیار جھکا اور اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، لیکن اینٹوں کے ایک بے جان مینار نے دنیا کے سب سے بڑے فاتح کو اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ وہ شرمندہ ہو گیا، پگڑی اٹھائی، سر پر رکھی اور حکم دیا، اس پورے شہر میں اس مینار کے علاوہ ساری عمارتیں گرا دی جائیں اور سارے سر اتار دیے جائیں۔ چنگیزی فوج آگے بڑھی، پورے بخارا کے سر اتار کر قلعہ مسجد میں جمع کیے۔ سروں کا مینار بنایا اور مینار پر انسانی چربی کا لیپ کر کے آگ لگا دی۔ شہر کی تمام عمارتیں بھی گرا دی گئیں۔ صرف قلعہ مینار، بخارا کی قدیم مسجد اور اسماعیل سمانی کا مقبرہ بچ گیا۔ مینار پگڑی کی مہربانی سے بچا، جبکہ لوگوں نے مسجد اور اسماعیل سمانی کے مقبرے کو ریت سے ڈھانپ دیا تھا۔ یہ دونوں عمارتیں ریت کا ٹیلہ بن گئیں اور دونوں بچ گئیں۔ فارسی میں قلعہ بڑے کو کہتے ہیں اور قلعہ پگڑی کو، لہٰذا یہ مینار بلندی کی وجہ سے قلعہ کہلاتا ہے، یا پھر چنگیز خان کی پگڑی کی وجہ سے قلعہ مینار، یہ واضح نہیں، تاہم یہ طے ہے وہ عمارت اتنی بلند ہے کہ سر سے ٹوپی گر جاتی ہے۔ اس محاورے نے اسی مینار کے سائے میں جنم لیا تھا۔ آج بخارا شہر پھر سے آباد ہو چکا ہے، مگر چنگیز خان کی قبر تک معلوم نہیں۔ سچ کہا تھا کسی نے، ظلم جب مٹتا ہے تو ظالم کا بھی نشان نہیں ملتا۔